الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم میرے واجب الاحترام ادیان بہت سارے ہیں، دین ایک نہیں ہے۔ یہودیت، عیسائیت، ہندو مت یہ دین ہے، اسلام یہ بھی دین ہے، لیکن مقبول دین کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو پسندیدہ دین کون سا ہے؟ وہ ہے اسلام۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ بھی یہی تلاوت کی ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہمارا ایک سلسلہ چلا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا، لیکن کبھی کبھی قطار توڑنی پڑتی ہے موقع مناسبت کے لحاظ سے۔ آج کا جو موضوع ہے اس کے لیے ہم کچھ دن پہلے کا ایک واقعہ اپنے ذہن میں مستحضر کر لیں
میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کس و ناکس کو پل پل کی خبریں پہنچ جاتی ہے، مل جاتی ہے، سیکنڈوں کے اندر بات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، گزشتہ کچھ دنوں پہلے پنجاب کے کالج میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ دلخراش واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے۔ کھلے الفاظ میں وضاحت نہیں کر سکتا، اشاروں میں بات سمجھاؤں گا، واقعے کو بیان کروں گا۔ بہرحال اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، جنسی زیادتی بھی ہوئی، اس کے بعد تشدد بھی ہوا۔ خبریں چل رہی ہیں کہ اس بچی کا انتقال ہو گیا، واللہ عالم، علم نہیں ہے، لیکن یہ خبریں چل رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ کیا یہ اس ملک کے اندر کیا یہ پہلا ہی واقعہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ہوتے رہتے ہیں۔ اور کیا صرف کالج کے اندر ہی اگر ہوئے ہیں تو کیا کالجوں کے اندر ہی ہوئے ہیں؟ کالجوں میں بھی ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی ہوئے ہیں۔ ہر وہ ادارہ جہاں پر مخلوط نظام تعلیم ہے وہاں یہ واقعات ہوئے ہیں۔ مخلوط نظام تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ بچیوں اور بچوں کا جو نظام تعلیم ہے وہ ایک کمرے کے اندر، ایک کلاس روم کے اندر، ایک کالج کے اندر، ایک یونیورسٹی کے اندر مل بیٹھ کر اگر بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ مخلوط نظام تعلیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مخلوط نظام تعلیم ہے۔ کچھ باتیں اور کر لیتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اصل جو دین ہے وہ اسلام ہے، اب آیا اسلام تعلیم سے منع کرتا ہے؟ جواب نہیں، اسلام تعلیم سے کبھی بھی منع نہیں کرتا۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تعلیم سے بھی منع نہیں کرتا، خواتین کے تعلیم سے بھی اسلام منع نہیں کرتا۔ آسان الفاظ میں بچیوں کے تعلیم سے بھی اسلام منع نہیں کرتا۔ ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر سختی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، پابندی ہے۔ پابندی کا کیا مطلب ہے؟ آپ مسجد سے باہر چل رہے ہیں، آپ چپل پہن کر چلیں، چپل پہن کر چلیں۔ آپ مسجد میں داخل ہو گئے تو اب چپل اتاریں۔ اب آپ خود بتائیں کہ یہ سختی ہے یا جو مسجد کی پابندی ہے؟ پابندی ہے، ادب ہے، ادب کا تقاضا ہے۔ تو اسلام تو نہ تعلیم سے منع کرتا ہے، نہ خواتین کے تعلیم سے روکتا ہے،
اسلام نہ تجارت سے روکتا ہے، اسلام نہ کاروبار سے روکتا ہے، اسلام نہ ڈاکٹر یا ڈاکٹرنی بننے سے روکتا ہے، اسلام نہ انجینئر بننے سے روکتا ہے۔ کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، کسی مفتی سے آپ پوچھ لیں، جو شریعت کے مناہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں جن کی حرمت بیان کر دی ہے، پھر ان کے ذیل میں جو چیزیں آتی ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، تو کیا اس کا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان اپنے بندوں کو کہ جی یہ کام نہیں کرنا، کیا اس کو اتنا حق حاصل نہیں ہے؟ ایک شخص ہے، وہ کسی کو 10 لاکھ روپے قرض حسنہ کے طور پر دیتا ہے کہ 10 لاکھ روپے لو، تم اپنا کاروبار سیٹ کرو، قرض حسنہ کے طور پر۔ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر سود کے، کہ تم مجھے 10 لاکھ واپس کر دینا، کوئی اضافی پیسے نہیں لوں گا، یہ قرض حسنہ ہوتا ہے۔ تو کیا اب یہ 10 لاکھ روپے جو دے رہا ہے، اس کو کہنے کا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ یار تم اس سے سود کا کاروبار نہیں کرنا، یار تم اس سے شراب کا کاروبار مت کرنا، یار تم اس سے کوئی ناجائز کاروبار مت کرنا؟ تو جو شخص 10 لاکھ روپے دے رہا ہے، اس کو اتنا حق حاصل ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کو اتنا حق کیوں نہیں دیتے کہ وہ جن چیزوں سے روکتا ہے ہم ان سے رک جائیں؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اور یہ واقعات اگر یہی مخلوط نظام تعلیم ہوا، جب تک اس کو حکومتی سطح پر یہاں پر عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا، یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ تعلیم سے روک ٹوک نہیں ہے، مخلوط نظام تعلیم سے اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرنا نہیں چاہتے۔ اب لازمی بات ہے، کون کرے گا اتنا خرچہ کہ گرلز بچیوں کے لیے الگ ادارے کون قائم کرے گا؟ ان کے اپنے پیٹ نہیں بھرتے، انہوں نے جو ادارے بنائے ہوئے ہیں وہی بڑی مشکل سے چل رہے ہیں، چہ جائے کہ پھر یہ الگ سے ادارے قائم کرے، الگ سے کالج اور یونیورسٹیاں یہ لوگ بنائیں۔ لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ نظام درست نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ ہاسپٹل چلے جائیں، آپ کی خواتین بیمار ہوتی ہیں، آپ کو مجبوراً لے کر جانا پڑتا ہے کسی مرد ڈاکٹر کے پاس، حالانکہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جہاں پر آپ مرد ڈاکٹر بٹھا سکتے ہیں، وہاں پر آپ خواتین ڈاکٹر کیوں نہیں بٹھاتے؟ اس لیے تو شریعت نے، میں نے یہی کہا کہ شریعت یہ اس چیز سے نہیں روکتی کہ کوئی ڈاکٹر نہ بنے، بلکہ آج تو وقت کی ضرورت ہے کہ اپنی خواتین کو ڈاکٹرنیاں بھی بنائیں، اپنی بچیوں کو ڈاکٹرنیاں بنائیں۔ اگر کسی کو اللہ پاک نے اتنی وسعت دی ہے، بہت سی چیزوں سے، بہت سے خرافات سے ہمارا یہ معاشرہ بچ سکتا ہے، لیکن ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ مجبوراً ہمیں لیڈیز ڈاکٹر نہیں ملتی، اور المیہ پر یہ ہے کہ کہیں پر اگر
چیک اپ وغیرہ ہو رہا ہو، کسی لیڈیز کا، خواتین کا ہو رہا ہو، حالانکہ یہ باتیں سامنے آئی ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ وہاں پر جو نرس ہوتے ہیں، وہاں پر جو نرس ہوتے ہیں وہ مرد حضرات ہوتے ہیں۔ تو کیا اتنا کہنے کی بھی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ ان لوگوں کا یہاں پر کیا کام ہے؟ لیکن ہم خود یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارا نظام ٹھیک ہو جائے، ہمارا نظام درست ہو جائے۔ یہ جو میں نے واقعہ دہرایا آپ حضرات کے سامنے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ کیوں ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ ایک مین وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ مخلوط ہے۔ اگر ان چیزوں کو درست کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے قوی امید ہے کہ ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بہت سی رائے مختلف لوگوں نے دی کہ بھائی اگر آپ نے اپنی بچیوں کی حفاظت کرنی ہے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اب جس کا ذہن منفی ہوتا ہے، جو منفی سوچتا ہے، اب وہ اپنی آراء کیا دیتے ہیں؟ سب سے پہلی رائے وہ کیا ہے کہ اپنی بچیوں کو کسی قاری صاحب کے پاس مت بھیجو۔ ایسی رائے بھی سامنے آئی ہے کیا کہ اپنی بچیوں کو کسی قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے نہ بھیجو۔ اس ظالم نے یہ رائے نہیں دی کہ اپنی بچیوں کو کسی ٹیوشن پڑھانے والے مرد کے پاس نہ بھیجو۔ تو جہاں اگر کسی قاری صاحب کے پاس یہ واقعہ ہو سکتا ہے تو جو ٹیوشن پڑھانے والا مرد ہے وہ کون سا کوئی خدا کا فرشتہ ہے؟ کیا اس سے ایسا واقعہ سرزد نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت سی اچھی رائے بھی سامنے آئی ہے کہ جی یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، چلو ہو بھی جائے۔ والدین اپنی بچیوں کو مکمل تحفظ دے دیتے ہیں، خود لے کر آ رہے ہیں، خود لے کر جا رہے ہیں، سب کچھ خود کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ایسا واقعہ ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ کسی ایک کو تو سزا مل تو جائے نا۔ ہمارے ہاں سزا کا کوئی رواج ہے ہی نہیں۔ اب جی پڑوس ملک میں جب نظام تعلیم بنایا گیا تو لبرل طبقے کی چیخیں نکل گئیں، اوہو یہ کیا کر رہا ہے کہ جی خواتین کی تعلیم پر پابندی لگا رہا ہے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، انہوں نے حجاب کو لازم قرار دے دیا، انہوں نے دستانوں کو لازم قرار دے دیا، اور انہوں نے اپنے جو خواتین کے لیے جو ادارے تھے وہ الگ سے قائم کر دیے کہ کوئی مرد، کسی مرد کا داخلہ، کسی ٹیچر کا داخلہ اس ادارے میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو اب وہاں پر کوئی ایسا جب وہاں پر کسی مرد کی انٹری نہیں ہوگی تو ایسے واقعات کیوں ہوں گے؟ ایسے واقعات کا تصور ہی پھر نہیں ہوگا۔ جب یہ نظام ہوگا تو پھر ایسے واقعات بھی رونما نہیں ہوں گے، ایسے واقعات بھی سامنے نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں اختلاف تعلیم سے نہیں ہوتا، مخلوط نظام تعلیم سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی فقاہت اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اپنے بچوں کی شروع سے ذہن سازی کی جائے۔ کیا کی جائے؟ چھوٹی بچی ہوتی ہے نا، ہم پیار لاڈ میں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہاف آستینوں والے یا بغیر آستینوں والا کوئی سوٹ پہنا دیتے ہیں۔ کوئی بچی اسکول سے آتی ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ ہاں تمہاری سہیلیاں کون بنی، تمہارے کوئی دوست بنے؟ ہاں وہ فلاں چھوٹی بچی ہے۔ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہم اس سے پوچھتے ہیں بیٹیا تم نے کوئی
کلاس میں تمہارا کوئی دوست بھی بنا ہے، وہ بڑے پیار سے ہاں وہ فلاں نام کا ہے نا، وہ بہت اچھا ہے، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جب اس کو دوستی کا لفظ مل گیا نا، اس بچی کو دوستی کا لفظ مل گیا کہ جی کوئی دوست بھی ہوتا ہے، اب یہی بچی جب بڑی ہوگی تو جو ذہن اس نے اس بچپن سے لیا ہوگا وہی اب اس کو دہرائے گی کہ بچپن میں پوچھا تھا، اب میں نے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ تو کوشش کرے کہ اپنی بچیوں کو شروع سے ہی کسی ایسے اسکول ہوں گے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اگر کہیں پر مخلوط نظام تعلیم والے ادارے ہیں تو کہیں پر ایسے ادارے بھی ہوں گے کہ جہاں پر نظام بالکل الگ الگ ہوگا، تو ایسے میں ہم کوشش کریں اور شروع سے اپنی بچیوں کو اس بات کی ترغیب دیں۔ چھوٹی بچی ہوتی ہے، چھوٹے بچے بات کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، کوئی چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اگر وہ کہیں پر شیطانی کر رہا ہو، کہیں پر وہ فلاں شرارت کر رہا ہے، آپ اس کو روکو گے وہ بچہ نہیں رکے گا۔ اگر کوئی بچہ یہ تجربہ آپ کر لے کہ اگر کوئی بچہ کوئی شرارت کر رہا ہو، آپ اس کو روکو گے وہ کبھی نہیں رکے گا، لیکن آپ اس کو کوئی متبادل چیز دے دو گے، وہ کام کر رہا ہے، اس کو بولو بیٹا یہ کام مت کرو، وہ فلاں کام ہے نا وہ کر لو، فوراً چھوڑ کے اس کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ اس کو اہمیت دے رہا ہے کہ نہیں یہ مجھے منع کر رہا ہے نا، اس کے اندر کچھ ہے، وہ رکے گا نہیں۔ ہاں اس کو کوئی متبادل راستہ دے دو، وہ اس کو فوراً قبول کر لے گا۔ تو جو بچے ہوتے ہیں چھوٹا ذہن ہوتا ہے ان کا، وہ بات کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، ذہن میں جلدی اس بات کو جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو اگر ابھی سے یہ تربیت ہے کہ بیٹا آپ نے کسی بچوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، بیٹا آپ نے جب گھر سے باہر نکلے تو اپنا نقاب حجاب وغیرہ کوئی دوپٹہ وہ سر سے ڈھانپ لیا کرے، اپنا چہرہ کسی کو مت دکھایا کرے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، وہ رکشے وغیرہ کرا لیتے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ بچیاں جا رہی ہیں، کہیں پر ایک بچی ہے کہیں پر 2 ہے، اب ہو تو کچھ بھی نہیں رہا، بڑے مطمئن ہیں، لیکن شیطان بڑا خبیث ہے۔ جب شیطان نے کہا ہے نا کہ کہیں پر اگر ایک مرد 2 بندے ہوں گے تیسرا میں ہوں گا، شیطان کہتا ہے کہ کہیں پر اگر ایک مرد اور خواتین ہوں گے تو تیسرا میں ہوں گا، اور میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب دونوں کے ذہنوں کے اندر اچھا پھر جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے پھر دونوں کو جو ہے نا وہ غلط کہتے ہیں کہ تو جو ہے نا وہ غلط ہے، تو نے یہ غلط کیا، غلطی کہاں سے اٹھی ہے اس کو ہم نہیں سوچتے۔ یہ موقع کہیں پر کوئی موبائل یہاں پر رکھ دے، کوئی چوری کر لے، جی الزام کس پر لگ رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ چوری کرنے کا موقع کس نے دیا؟ اپنی چیز کی خود حفاظت کرے، اس کے بعد اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر بات بنتی ہے۔ آپ نے تو خود موقع دے دیا، اب کیا کہنا کہ جی ایسا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔